یہ ہیبتناک اور لرزاہیز داستان سماٹرا کے جنگلات سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات اس قدر پراسرار ہیں کہ اس عظیم الشان دور میں وہ مشکل ہی ان پر یقین کرے گی۔ دنیا کے بارونق شہروں میں رہنے والے لوگ جنگل کی زندگی کے تصور سے بھی ناآشنا ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جنگل میں بسنے والوں کو قدم قدم پر کس طرح کی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی تہذیب، ان کی رسمیں، ان کے رواج وہی ہیں جو ہزارہ سال سے ان قوموں میں رائج ہیں اور جنہیں ہم وحشیانہ حرکتیں کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کئی سال تک جاوا کے جنگلوں میں گھومنے کے بعد جب میں اپنے وفادار ملازم ہاشم کے ساتھ سماٹرا کی طرف روانہ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے اپنے دل میں ایک عجیب اضطراب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی قوت بار بار میرے کان میں کہہ رہی ہو کہ تو وہاں مت جا، تو وہاں مت جا۔ میں ایک شکاری ہوں جس نے زندگی میں ہمیشہ خطرات کا مقابلہ کیا ہے، وہ مجھے یہ کہنے میں اور مجھے اپنے حلقہ تعارف میں بزدل نہیں سمجھا جاتا، مگر انسان کی طبیعت میں قدرت میں وہم کا مادہ رکھ دیا ہے جس سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح مجھے بھی اس وہم نے آ گرا کہ سماٹرا میں موت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر گورنمنٹ کی ملازمت نہ ہوتی تو میں وہاں نہ جاتا۔ میرے اضطراب کی وجہ یہ نہ تھی کہ سماٹرا میں بھی ایک نئی جگہ تھی، ہی نہیں، میں وہاں اس سے پہلے کئی بار رہ چکا تھا اور وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جاوا کے جنگلات کی نسبت سماٹرا کے جنگلات کہیں زیادہ گھنے اور بھیانک ہیں۔ پھر کیا بات تھی کہ مجھے سماٹرا جانے کا حکم ملا تو بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو گیا۔ حالانکہ میرا ملازم ہاشم خوشی میں مارے ناچا ناچا پھر رہا تھا۔ ہاشم کی شاندار خدمات کے صلے میں نے اسے 2 نالی رائفل خرید کر دے دی تھی اور وہ اس سے پاگل اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں نیا کھلونا آ گیا ہو۔ اس سے پہلے اس کے پاس ایک بھاری اور بہت پرانی رائفل تھی اور جسے چلانا بھی کافی مشکل تھا۔ سماٹرا پہنچ کر مجھے پلیمبنگ کے ضلع میں تعینات کر دیا گیا۔ یہ علاقہ دلدلی میدانوں اور گھنے جنگلوں سے بھرا پڑا تھا اور فضا میں ہر وقت ایک بدبودار رطوبت سی چھائی رہتی تھی۔ میری عملداری میں جو علاقہ آیا وہ دریائے سیلانگ کے کنارے واقع تھا اور 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔ میں جس روز یہاں پہنچا مزدوروں کی ٹولیاں مجھے دیکھنے کے لیے آئیں اور میں نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ ان کے چہرے سوجے ہوئے اور سیاہ تھے اور چال ڈال سے بھی وہ کمزور نظر آتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس علاقے میں کالا بخار اور ملیریا کثرت سے پھیلا ہوا ہے اور یہاں ان مزدوروں کا علاج کرنے والا بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ اس قدر جاہل اور وحشی تھے کہ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو قواعد انہیں بتائے جاتے ان پر بالکل عمل نہ کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ وہاں وبائی امراض کی بدولت روزانہ 3 سے 4 آدمی موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر سورج غروب ہوتے ہی دریا کی جانب سے ایک سیاہ بادل کی شکل میں بڑے بڑے مچھروں کی فوج اپنی ہلاک کی تلاش میں نکلتی اور بد نصیب مزدوروں پر ٹوٹ پڑتی۔ ان کے پاس مچھروں کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ کہ آگ الاؤ جلا دیے جاتے تھے تاکہ مچھر نزدیک نہ آئیں، مگر جن ان بیچاروں پر نیند کا غلبہ ہوتا اور آگ مدم ہوتی وہ ہزاروں کی تعداد میں گردگی سے سمٹ جاتے اور جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تو ان کے چہرے و جسم سوجے ہوئے نظر آتے۔ اگرچہ مزدوروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کوارٹر اور جھونپڑیاں موجود تھیں، مگر جو مچھروں کی جلگار روکنے کا کوئی باقاعدہ ذریعہ موجود نہیں تھا۔ لیکن میرے پاس ذاتی ملازموں اور مددگاروں کے لیے مچھردانیاں تھیں جن کی بدولت ہم ان موذی مچھروں سے محفوظ رہتے۔ میں نے حکم دے رکھا تھا کہ پانی ابال کر پیا جائے، لیکن مزدوروں کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ وہ دریا سے پانی نکال کر بے تکلفی سے پی لیتے، حالانکہ اس پانی کی سطح پر مچھروں کے انڈے تیر رہے ہوتے تھے۔ اس سال منتصر میری جان توڑ کوششوں کے باوجود ملیریا کا مرض مزدوروں میں پھیلتا چلا گیا۔ میں بھلا کیا کر سکتا تھا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہ تھا کہ ان کا علاج کرتا رہتا، پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا کرتا رہا، یہاں تک کہ نیند کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور پھر مجبوراً مجھے حکومت کو خط لکھنا پڑا۔ اگر چند روز تک کسی ڈاکٹر کا انتظام نہ کیا گیا تو ان مزدوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا۔ مزدوروں کی تیمارداری اور ان کی صحت برقرار رکھنے کے مسائل پر میرا اتنا وقت صرف ہونے لگا کہ سیر و شکار کی طرف طبیعت راغب ہی نہ ہوتی۔ حالانکہ اس علاقے میں شکار کی کثرت تھی، اس علاقے میں جا بجا وسیع جوہر تھے جہاں مرغابیاں کثرت سے ملتی رہی۔
हाशिम कभी कभार मौज में आता तो चंद मरगाबियों को मेरे लिए शिकार कर लाता था। दरियाए मिलान की गहराइयों में खूनखुआर मगरमच्छ हजारों की तादाद में तैरते रहते थे और फिर 3-4 मील दूर फलक बोस पहाड़ों की वादी में रन जंगली भैंसे, बारहसिंगे, गैंडे, चीते और शेर सभी मौजूद थे। और किस्मत देखिए कि प्लेम्बर्ग में आने के 2 माह बाद तक मुझे शिकार की किसी महम पर जाने का मौका ना मिला। हाशिम बार बार मुझे तरगीब देता कि आका किसी रोज शिकार को चलिए, हमारी रैफलों को अब जंग लगने लगा है, मगर मैं हंस का टाल देता। कुल्ली और मजदूर से बेहद खुश थे। वो 2-3 मरतबा बारहसिंगा शिकार करके लाया था और उसका गोश्त को मजदूरों में तकसीम कर दिया था। सारा दिन वो बाहर जंगल में या दरिया के किनारे किनारे घूमता रहता। यहाँ उसे अपनी नई राइफल के जोहर दिखाने का बड़ा ही अच्छा मौका मिला था। रोजाना ही शाम को जब वापस आता तो गैंडों, चीतों और मगरमच्छों की दास्तानें सुनाता जो उसकी राइफल का निशाना बनते बनते बच गए थे। और वो दिन भी आ गया कि मुझे मजदूरों और कुलियों के इलाज मुआवजे से फुर्सत मिली। यानी वो डॉक्टर जिसका इंतजार था आ गया और सच पूछिए तो इससे मिलकर मुझे हकीकी मसरत हुई। बड़ा ही खुश मजाज जिंदा दिल इंसान था। चंद ही रोज में इसने मजदूरों पर ऐसा जादू किया कि सब इसका कलमा पढ़ने लगे और इसकी हिदायत पर पूरी तरह अमल पैरा हो गए। मच्छरों को मारने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए और दूर दूर तक इनकी जितनी बादियाँ और अंडे बच्चे थे सबको ख़त्म कर दिया गया। डॉक्टर मुझसे जल्दी ही बेरकलफ हो गया और रात को हासी देर तक हम इधर उधर की गपशप करके दिल को बहलाने लगे। और जब उसने मुझे बताया कि वो भी शिकार से दिलचस्पी रखता है तो मुझे और भी खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जानवरों और दरिंदों की नफ्सियात के अलावा ये शख्स इस इंसान का बड़ा माहिर था, क्योंकि जावा और सुमात्रा में अरसा दराज तक रह चुका था। इसलिए इन जजीरों के न सिर्फ चप्पे चप्पे से वाक़िफ़ था बल्कि बशिंदों की आदात और हसाइल के रस्म व रवाज और ज़ुबान से भी खूब आगाह था। एक रोज़ जब हम दोनों अपने हैमे में बैठे थे काफ़ी पी रहे थे, डॉक्टर ने हस्ने मामूल अपने तजर्बात की दास्तान का आगाज़ कर दिया और एक ऐसी अजीब कहानी सुनाई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसने सुनाया इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि पहले भी मुख्तलिफ लोगों से मैं सुन चुका था। अगर महज मंजर किसे समझ कर मैं ऐसे वाक़यात पर ज़्यादा गौर करना मुनासिब नहीं समझता था, मगर जब डॉक्टर ने तफसीलन मुझे वही कहानी सुनाई तो पहली मरतबा एहसास हुआ कि वाक़ई 10 साल की तय में कुछ ना कुछ हकीकत का अंसर मौजूद है। किस्सा ये था कि अनाई के पहाड़ी जंगलों में जो कोसों मील में फैले हुए हैं, ऐसा कबीला पाया जाता है जो इंसानों का खून पीता और गोश्त खाता है। और ऐसा आदम है कि कबीले के अफराद बहुत कम है, लेकिन उनकी दहशत इस कदर फैली हुई है कोई भी इस तरफ जाने की जरूरत नहीं करता। जो भी दूल्हा बटका वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। ये आदमखोर लोग अकेले की ताक में रहते हैं और बाज़ औक़ात बस्तियों में आकर औरतों और बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई आदमखोर रात की तारीकी में किसी झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता और जो ही कोई आदमी या औरत दरवाज़ा खोलता तो आदमखोर झपट कर उसे पकड़ लेता। इससे पहले कि इसका ताक़ब किया जाए वो अपने शिकार को लेकर जंगल की तारीकी में गायब हो जाता। ये आदमखोर इस कदर शाज़ोर और फकीले हैं कि बैक वक्त तो आदमियों को उठा लेना इनके लिए एक मुश्किल काम नहीं। इस मौका पर डॉक्टर ने जो दास्तान से मुझे सुनाई वो आप इसी के अल्फाज में सुनिए। यह आज से 6 माह पहले का वाक़या है। मुझे इन दिनों अनाई के जंगलों में दरख्तों की कटाई का काम करने वाले मजदूरों की देखभाल पर लगाया गया। इलाका चूँकि बेहद खतरनाक था, इसलिए गवर्नमेंट ने 12 मकामी सिपाहियों का एक दस्ता मेरी हिफाजत के लिए रवाना किया। इस दस्ता की कमान जिस शख्स के सुपुर्द की गई उसका नाम लाडेल था। वो बेल्जियम का रहने वाला एक नडर और हाजा सेहतमंद आदमी था। और सच तो यह है कि मेरी निस्बत यहाँ के बशिंदों और इनके रस्म व रवाज के बारे में लाडेल की मालूमात बहुत वसी थी। एक रात का जिक्र है, हम दोनों आग के अलाव के गिर्द बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि लाडेल मुझसे अनाई के आदम और इंसानों का पहली बार जिक्र किया। मैं ये समझा कि ये भी महज गप है,
اس لیے ہنس کر کہا چھوڑو یار کوئی اور قصہ سناؤ، میں نے ایسے قصے بہت سنے ہیں۔ لیکن لاڈیل کے چہرے پر پہلی بھی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے میں روڑتا رہا، پھر بولا ڈاکٹر یہ معاملہ مذاق میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 12 سپاہیوں کا یہ دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا میری حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے مگر یہ تم نے سوچا ہے کہ یہاں تمہاری حفاظت کا کوئی خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو، حکومت نے اس وقت تمہاری حفاظت اس طرح نہیں کی تھی۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کی اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ ہی نہیں کی تھی۔ اتنے میں لاڈیل نے کہا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم انائی کے ایک علاقے میں ہیں جہاں درندوں کے علاوہ آدم اور انسان بھی موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنے چاہو تو میرے ساتھ چلنا، کھائیوں گنی جاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ وحشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدم ہوروں کو نیست و نبود کیوں نہیں کر دیتے؟ لاڈیل مسکرایا۔ ڈاکٹر تم بھی کیا معصومانہ بات کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کے دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں 1-2 آدمی تو درکنار اور 1 لاکھ بھی آدمی چھپ جائیں، ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اسی کوشش میں اپنے بہت سے جان باز افسر اور مانے ہوئے شکاری گوائے ہیں جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہیں ہوئی۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسان کو پھاڑ کھانے کی وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہیں، یہ تو آدم اور انسان ہیں۔ لاڈیل نے اپنی داستان یوں شروع کی کہ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے جب میں انائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے جہاں شیر اور چیتے کی کثرت ہے۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دونوں آدم اور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ بن گیا ہے۔ ایک روز رہنمائی کے لیے ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام شائقہ تھا اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار و بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رہنے تھی ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں سہولتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا اور ہمیں اونچے ٹیلے چھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا اور قدم قدم پر ہاردار جڑیں ہمارا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اس طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں آگے بڑھتے جاتے جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی تھی کہ سورج کی کرنیں بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ اچانک شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے گاڑی میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر ہونہار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکا یک دوڑا اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئی۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا اندازہ شکاری ہی کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہوں، کتنا ہی نڈر اور جری آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں ہے کہ اس کے ہوش و حواس برقرار ہیں، اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی لیکن چلانے کا ارادہ تو کیا سمجھوں تھا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کی عین زد میں تھا مگر ہم دونوں پتھر گرا بے جان موٹیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکا یک اس نے جمپ لگایا اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سمجھنے کا موقع ہی کہاں تھا اس سے پہلے کہ میری رائفل سے کوئی گولی نکلے۔ شیر نے ایک ہی 72 میں شائقہ کو گرا دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے ٹریگر دب گیا
اور گولی شیر کی گردن میں لگ گئی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے قدابازی کھائی اور وہ دوڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی یہ سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے دائیں کندھے سے گاڑا گاڑا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچا تلا ہاتھ مارا تھا، میری سمجھ میں نہ تھا کیا کیا جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، دو آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں کوئی ہمیں تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے گرانے کی لرزاخیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگ دلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ایسے بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ غریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھی۔ اب اس کے منہ سے کہانے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلنا بند ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور ادھر میری کیفیت یہ تھی کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اس کی ہر گرج کے ساتھ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ جیسے تیسے میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھے پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ ایک فرلاگ پیچھے ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے۔ مگر جو ہی میں پیچھے مڑا، شیر گراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے قرار سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی تاریکی میں اس کی گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بے یک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ شائقہ کو فوری زمین پر پٹھا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر پیر در پیر 2 فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے ہی شیر فضا میں کئی فٹ اچھلا اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ پھر میں بھی گش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنے میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئی۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کے کراہنے کی تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر ٹارچ نکالی، اس کی روشنی میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ لٹکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوئے، اور بے پناہ دشواریوں کے ساتھ ابھی ہم نے بمشکل 3-4 فرلانگ ہی کیے ہوں گے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھی، اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کوئی 1 فرلانگ دور ایک بلند اور مدن اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئیں کا سیاہ بادل پھل کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے دھوئیں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں کا مسکن ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آن بسا ہے؟ میرا خیال ہے اس پہاڑی کے اوپر جبکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی بستی ہے۔ بڑی مشکل سے ہم دونوں اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہماری قدموں کی آہٹ پا کر اس نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی مگر خفیہ کہتا ہوں، اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کی مانند سفید تھی۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی۔ باہر سے نکلے ہوئے زرد دانتوں کے علاوہ اس کے سیاہ چہرے کو جس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھی جو بھیڑیے کی آنکھوں سے ملتی جلتی تھی۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی تھی
ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کے اٹھی اور ہماری جانب بڑھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑے ہوئے تھے۔